بٹ صاحب اگلے دن میں نے ایک بڑا ہمبل اور حقیر صاحب مطالبہ کیا ہے کہ آپ ہمیں منشور نہ دیں، ہم آپ کے منشور جانتے ہیں، جس منشور پہ آپ نے ساری زندگی عمل کیا ہے، آپ صرف اس طرح کریں، باقی چھوڑ دیں۔ آپ نے جو آئی پی پیز کے معاہدے کیے تھے 1993 سے لے کے، وہ صرف ہم عوام کے حوالے کر دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کتنے نیکوکار، پرہیزگار اور دیانتدار لوگ ہیں۔ تو اب میرا سوال آپ سے ذرا مختلف ہے، وہ یہ ہے کہ ذرا شارٹ سنیں حمزہ صاحب سنیں ذرا۔ پورے پاکستان میں شیر کی آواز آئے گی، بجلی 100 یونٹ نہیں چلا، 300 یونٹ کو مفت کریں گے پاکستانی قوم۔ سب تو بڑا مسئلہ ہے بجلی دا بل جیڑا 300 یونٹ تک ہے گا۔ اگر یہ پارٹی نو انشاءاللہ عوام نے منتخب کیتا، اسی 300 یونٹ تک تمام لوکاں دا بجلی دا بل مفت کریں گے۔ اچھا بڑی صاحب، اگر یہ مل جل کے کوئی 1300 ارب روپیہ ہوگا، آئی ایم ایف کے سامنے ہل نہیں سکتے، ایک ٹیکس لگا نہیں سکتے، ودڈرا نہیں کر سکتے، اپنی نالائکیوں کی وجہ سے سارے شامل ہیں اس میں۔ قاضی صاحب کہتا ہے تیرے وعدوں پہ کہاں تک میرا دل فریب کھائے، کوئی ایسا کر بہانہ میری آس ٹوٹ جائے۔ یہ وعدے سنتے سنتے ہم بچپن سے بڑھاپے کی منزل پہ آ گئے اور شاید آخری سفر کے قریب بھی آ گئے۔ آپ نے ایک مطالبہ ان سے یہ کیا کہ آئی پی پی کے معاہدے کھول دو۔ میں صرف ان سے ایک مطالبہ کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ دے کے تعلیم نہ دو، صحت نہ دو، انصاف نہ دو، روزگار نہ دو، صرف سچ بولنا شروع کر دو۔ تمام پالیٹیشنوں کو قاضی صاحب صرف سچ بولنا شروع کر دیں۔ اچھا اگر مجھے بتائیں جو 4 دفعہ اقتدار میں رہا ہے، 300 اس ملک میں پاکستان کے قرضے کتنے ہیں، انٹرنل قرضے کتنے ہیں، کیسے دیں گے؟ تھوڑی سی یہ جواب بھی تو بتا دینا، ہم یہ کریں گے، یہ پیسہ یہاں سے بچائیں گے یا غریب کو لگائیں گے۔ آپ کے جو فیورٹ وزیر ہیں ان کی طرف سے مرتضیٰ سولنگی صاحب سے اس کا جواب آ گیا، وہ ذرا سنیے۔ 300 بجلی یونٹ کی بات سب سے پہلے جماعت اسلامی نے کی۔ وعدہ کرنا، دعویٰ کرنا کہ جی ہم یہ کریں گے، یہ کوئی ایسی پریشان کن بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ندیم الحق جیسے لوگ اور جو ماہرین یہاں پر موجود ہیں وہ بتائیں کہ جی آپ یہ جو وعدہ کر رہے ہیں پورا بھی ہو سکے گا، جو ملک کی جو معاشی بنیادیں ہیں، جو مسائل ہیں، اس میں اس طرح کی بات کرنے سے ہوگا کیا؟ وہ وعدہ جو آپ وفا نہیں کر سکیں گے اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ ہے بنیادی بات۔ بالکل ٹھیک ہے، ساڑھے کڑاکے کٹ دیو اور کہ اعلان کرو کہ نہیں ہم بجلی کو 120 روپے پہ لے جائیں گے، پھر ہم ذمہ دار پاکستانی بنیں گے۔ نمبر ایک تو وزیر اطلاعات کو یہ زیب نہیں دیتا گفتگو کرنے کا۔ آپ کا کیا تعلق اس سے؟ نہیں، آپ کا کام ہے، آپ کہتے ہیں باتیں وہ کرو جو پوری کر سکتے ہو۔ بھائی آپ 3 مہینے کے بعد غلط ہو، آپ کو یہ تقریر کرنے کا آئینی طور پر حق نہیں ہے۔ اعتزاز احسن صاحب کے بقول تمام سپریم کورٹ کے مطابق 3 مہینے بعد ایک آگے دن نہیں جا سکتے، اب ڈے ٹو آپ نے پھر چلانے ہیں، ڈے ٹو ڈے۔ اگر میرے بھائی کون سا ایسا لیڈر ہے جو آ کے غلط بیانی نہیں کرتا؟ بدقسمتی ہے، ہمارے ارمانوں کے ساتھ ہر کوئی کھیلتا ہے، ہمیں کھلونوں خواب میں کھلونے دے کے بہلاتے ہیں، آ کے ہم پہ حکومت کرتے ہیں، جس پہ یہ اس بجلی کا بل سولنگی صاحب کر رہے ہیں یہ قوم کے پیسوں سے جانا ہے۔ نہیں بڑی صاحب، ہم بتا دیتے ہیں، آپ 5 روپے کا یونٹ دے سکتے ہیں۔ اس سے ایک میری بڑے صاحب سے بات بھی ہوئی تھی کسی اور چینل میں، آپ سویرے نیشنلائز کریں نا، جس طرح ڈاکٹر کرام الحق نے کہا تھا کہ پہلے جا کے وعدے کھولیں، پتہ چلیں یہ ایک ڈکیتی کیا تھی، ہمیں بتائیں یہ ڈکیتی جو ہوئی ہے۔ محترم سولنگی صاحب 4.5 روپے کا یونٹ انڈیا میں یار، میں عرض کرنے لگا، مجھے بھی ایک موقع دے دینا آپ بھی۔ محترم سولنگی صاحب کے 2-3 شارٹ سنا دیے، اب ہماری مجبوری ہے، ہم نے ہر ایک کو سنانا ہے، ہمارے حق کو قابل احترام ہے۔ آج تک انہوں نے یہ کوئی بیان کہا کہ جی میں حلفاً کہتا ہوں ہم پوری کوشش کریں گے صاف شفاف الیکشن ہوں گے جس کو ہم کرانے آئے ہیں؟ نہیں، ہم نیٹ بند کریں گے۔ غیر ضروری بات کرتے ہیں، نیٹ بند ہوگا، ٹیکنیکل فالٹ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے، میں کیسے گارنٹی دوں؟ آپ کا کام میرے محترم ڈے ٹو ڈے افیئرز کرا کے صاف شفاف الیکشن کرانا ہے، اس پہ بات نہیں کرتے۔ یا تو یہ کہیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں کو برابر کا لیول پلے فیلڈنگ ہے، صحافت پر ایک بھی قدغن نہیں ہے، ہر کوئی ایمانداری سے، ہاں ہمیں نہ جھوٹ بولنا چاہیے، نہ ملک کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرنا چاہیے، وہ واجب القتل ہے جو یہ کام کرتا ہے، لیکن آپ بھی تو سچ بولیں۔ نہیں سچ کیا بولنا ہے، انہوں نے آپ کی پورے ریجن میں لویسٹ گروتھ کی پروجیکشنز آ رہی ہیں، سری لنکا آپ سے نہیں، یہ آپ کو پتہ ہے یہ پچھلے 1 سال میں آپ کے گردشی کردے کتنے بڑے ہیں اور آپ کا خسارہ کتنا بڑا ہے؟ کے قریب ہو گئے 5.73 جو آپ نے چھکے مارے ہیں ملک کے ساتھ، خدا کا خوف۔ لیکن بٹی صاحب میں جاتے جاتے ایک بات کرنا چاہتا ہوں
غیر ذمہ داری کی بات نہ کریں. آپ الیکشن میں یہ کہیں اسی 120 روپے تک کریں گے کیونکہ ہم نے وہ 2 نمبر معاہدے کیے ہیں جو کک بیکیں کھائی ہیں, ہم نے اس کی قسط لینی ہے ہر غریب آدمی. قاضی صاحب ایک جواب ان سے لے دیں. 60 سے 70 روپے چلے گئے اور گردشی قرضہ بڑھتا جا رہا ہے, ان سے یہ وجہ پوچھ دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بجلی نہ پیدا کر کے آپ کو زیادہ پرافٹ ہوتا ہے. آپ ملک سواریں گے فواد حسن فواد کے ذریعے, ہمیں کیا چونا لگا رہے ہیں؟ چونا لگا کے تو بھٹی صاحب 130 بلین وہ اور 63 ٹریلین کا انٹرنل قرضہ اور 6.73 ٹریلین کا 5.7 یا 6.7 نہیں 5.73 ٹریلین 6 ٹریلین کا آپ کا گردشی وہ قرضہ ہے جو فراڈ ہے, 2 نمبر ہے اور بجلی نہ پیدا کرنے کے چکر میں ہے اور جو ڈے لائٹ ڈکیتی ہے. میں نہیں خواجہ اعظم صاحب نے کہا یہ کس کے جائیں گے؟ توانائی شعبے کے گردشی قرضے میں کمی کے لیے 1250 ارب جاری. یہ وہ جرمانہ ہے جو میں ہو رہا ہے. نہیں, یہ آپ دے رہے ہو. سر میں یہی کہہ رہا ہوں نا, یہ ایک صاحب کو 60 بلین دیا گیا بجلی نہ پیدا کرنے کا. ان کا بھی میں ذرا خبر نکال لوں. یار کبھی آپ اس پہ بولو کہ یہ آئی پی پی کے قرضوں سے یہ جو خربوں روپے ہم نے بیرون ملک سے قرضے لیے, یہ جو آپ ایک منٹ بٹ صاحب پاکستان کی عوام پہ تو لگے نہیں, یہ گئے کہاں ہے پیسہ اتنا؟ حاتم طائی کی قبر کو ڈیمالش کر رہے ہیں آپ. 300 کا آپ نہیں دے سکیں گے, انڈیا دے رہا ہے. اور جو بجلی دے رہا ہے 400 یونٹ تک 4.5 روپے کا دے رہا ہے اور 1000 سے اوپر یونٹ تک 11 روپے کا یونٹ دے رہا ہے. ادھر ہی ہے, بیچ میں ایک سرحدی پڑتی ہے نا, ادھر ہی ہے. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ حضور ذرا یہ گردشی کھولیں نا اپنا 1993 کے معاہدے کھولیں جب ہیزل اولیری آئی تھی, پیپلز پارٹی نے کیے تھے. جناب مسلم لیگ نون کھولے, اس کے بعد پرویز مشرف جس نے ڈالروں میں کی تھی, یہ کھولے نا تو پتہ چلے. 300 دے کے آپ ہمیں بڑے حاتم طائی بن رہے ہیں, آپ نے ہمیں خوب لوٹا ہے. اور یہ آئی پی پیز کو جس وقت تک آپ نہیں ہاتھ ڈالیں گے بھٹی صاحب, اس وقت تک یہ معیشت سیدھی صرف سچ بولے بس. بھٹی صاحب اگلے دن میں نے ایک بڑا ہمبل اور حقیر صاحب مطالبہ کیا ہے کہ آپ ہمیں منشور نہ دیں, ہم آپ کے منشور جانتے ہیں جس منشور پہ آپ نے ساری زندگی عمل کیا ہے. آپ صرف اس طرح کریں, باقی چھوڑ دیں. آپ نے جو آئی پی پیز کے معاہدے کیے تھے 1993 سے لے کے, وہ صرف ہم عوام کے حوالے کر دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کتنے نیکوکار, پرہیزگار اور دیانتدار لوگ ہیں. تو اب میرا سوال آپ سے ذرا مختلف ہے, وہ یہ ہے کہ ذرا شارٹ سنیں حمزہ صاحب سنیں ذرا. پورے پاکستان میں شیر کی آواز آئے گی, بجلی 100 یونٹ نہیں چلا, 200 یونٹ کو مفت کریں گے پاکستانی قوم. سب تو بڑا مسئلہ بجلی دا بل جیڑا 300 یونٹ تک ہے گا. اگر یہ پارٹی نو انشاءاللہ عوام نے منتخب کیتا, اسی 300 یونٹ تک تمام لوکاں دا بجلی دا بل مفت کرا گے. اچھا بھٹی صاحب, اگر یہ مل جل کے کوئی 1300 ارب روپیہ ہوگا, آئی ایم ایف کے سامنے ہل نہیں سکتے, ایک ٹیکس لگا نہیں سکتے, ودرا نہیں کر سکتے, اپنی نالائکیوں کی وجہ سے سارے شامل ہیں اس میں. قاضی صاحب کہتا ہے تیرے وعدوں پہ کہاں تک میرا دل فریب کھائے, کوئی ایسا کر بہانہ میری آس ٹوٹ جائے. یہ وعدے سنتے سنتے ہم بچپن سے بڑھاپے کی منزل پہ آ گئے اور شاید آخری سفر کے قریب بھی آ گئے. آپ نے ایک مطالبہ ان سے یہ کیا کہ آئی پی پی کے معاہدے کھول دو. میں صرف ان سے ایک مطالبہ کرتا ہوں, اللہ کا واسطہ دے کے تعلیم نہ دو, صحت نہ دو, انصاف نہ دو, روزگار نہ دو, صرف سچ بولنا شروع کر دو تمام پالیٹیشنوں کو. قاضی صاحب صرف سچ بولنا شروع کر دیں. اچھا اگر مجھے بتائیں جو 4 دفعہ اقتدار میں رہا, 300 اس ملک میں پاکستان کے قرضے کتنے ہیں, انٹرنل قرضے کتنے ہیں, کیسے دیں گے؟ تھوڑی سی یہ جواز بھی تو بتا دینا, ہم یہ کریں گے, یہ پیسہ یہاں سے بچائیں گے یا غریب کو لگائیں گے.